بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب النہی عن اظہار الشماتۃ بالمسلم، مسلمان کی تکلیف پر خوش ہونے کی ممانعت کا بیان۔ قال اللہ تعالی انما المؤمنون اخوہ، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے بے شک مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے، تو اس آیت کا مفہوم بہت وسیع ہے، یعنی جو اخوہ کا لفظ ہے یہ ہمیں کئی درس دیتا ہے۔ تو یہاں پر بتایا کہ چونکہ مسلمان کا بھائی ہے، اس لیے بھائی جب ایک بھائی کو تکلیف میں دیکھتا ہے یا پریشانی میں دیکھتا ہے تو اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ کہ اس کی تکلیف پر خوش ہو۔ تو تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اس لیے ایک دوسرے سے مصیبت کو دور کریں۔ اگر بالفرض آپس میں ناراضگی بھی ہو جائے تو صلح کر لیں، کیونکہ بھائی لڑ بھی پڑیں تو اس کے بعد صلح جلدی ہی کر لیتے ہیں۔ وقال اللہ تعالی ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت بھی اگرچہ پہلے گزر چکی ہے، تو مطلب یہ کہ لفظ فاحشہ کے معنی تو بے حیائی کے ہوتے ہیں، اور قرآن نے بدکاری کو بھی فاحشہ کہا۔ تو اس آیت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان کا واقعہ ہے کہ جو منافقین نے مشہور کر دیا تھا، تو اس جھوٹی خبر کی اشاعت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بے حیائی سے تعبیر فرمایا، اور اس بے حیائی پر دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کی وعید فرمائی۔ تو اس لیے مطلقاً بھی بے حیائی کی باتوں کو نہیں پھیلانا چاہیے۔ وعن واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تظہری الشماتۃ لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، رواہ الترمذی۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ اس پر تو رحم فرما دے اور تمہیں آزمائش میں ڈال دے۔ تو اس حدیث میں یہ بتایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کر خوش نہیں ہوگا، یعنی مسلمان کی تو شان یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کی تکلیف کو دور کرے، اور اس کو مصیبت میں دیکھ کے یہ خود بھی پریشان ہو جائے کہ کس طرح سے میں اپنے بھائی کو اس تکلیف سے، اس پریشانی سے نکالوں۔ اور ایسا تو ہے ہی نہیں کہ مسلمان اتنا گرا ہوا ہو کہ وہ دوسرے مسلمان کی تکلیف کو دیکھ کر خوش ہو، اور اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو اللہ اس کو آخرت میں تو عذاب اور سزا دیں گے ہی، دنیا میں بھی عین ممکن ہے کہ اللہ اس کو سزا دے، اور وہ یہ سزا ہوگی کہ جو شخص کسی دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہو رہا ہے تو ممکن ہے کہ اللہ تکلیف زدہ کی تکلیف کو دور کر دے اور اس خوش ہونے والے کو اس تکلیف میں مبتلا کر دے۔ تو اس لیے ہمیں کسی کی تکلیف جو ہے اس دیکھ کر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ اس کی طرح ہم پر بھی آ جائے، بلکہ کسی کی بھی تکلیف ہو اس پر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کی اس تکلیف کو دور کر دے، اور اگر ہمارے لیے ممکن ہو تو خود کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اس تکلیف کو دور کر دیا جائے۔ وفی الباب حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سابق فی باب تجسس کل المسلم علی مسلم حرام۔ اور اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث بھی ہے جو اس سے پہلے باب تجسس میں گزر چکی ہے کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان ایک دوسرے کو کسی طرح بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، بلکہ اگر کسی کو نقصان کی حالت میں دیکھے گا تب بھی اسے اس نقصان سے نکالنے کی کوشش کرے گا، اور اس پر خوشی کا اظہار تو بالکل نہیں کرے گا۔ باب تحریم الطعن فی الانساب الثابتہ فی ظاہر الشرع، یعنی شرعی لحاظ سے ثابت نسب میں لعن طعن کرنا حرام ہے۔ قال اللہ تعالی
والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دے بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہوا ہو، وہ بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے، تو اس میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی کو کوئی الزام لگانا یا برا بھلا کہنا یا مومن مسلمان مرد یا عورتوں کو، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ بہتان و اسمن دونوں میں دو زبر لگائے گئے۔ اس دو زبر کو تنوین کہا جاتا ہے، اور یہ تنوین یہاں پر گناہ کی برائی کو ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ اور علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ آیت کا سبب نزول خاص ہے مگر اس کے الفاظ عام ہے، اس لیے ہر وہ شخص جو کسی مسلمان مرد یا عورت کو بے وجہ تکلیف اور اذیت پہنچائے وہ اس آیت کی وعید میں داخل ہوگا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اثنتان فی الناس ہما بہم کفر الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت، رواہ مسلم۔ کہ دو چیزیں لوگوں میں ایسی ہیں جو ان کے کفر کا باعث ہیں، نسب میں طعن کرنا، مرنے والوں پر نوحہ کرنا۔ تو نسب میں طعن کرنا اور مرنے والے پر نوحہ کرنا، ان حرام کاموں کو کوئی اگر حلال سمجھ کر کرے گا پھر تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر کوئی حلال سمجھ کر تو نہ کرے، ویسے ہی بشری کمزوری کی وجہ سے کرے، تب کافر تو نہیں ہوگا مگر گناہگار وہ ضرور ہوگا۔ فرمایا الطعن فی النسب، یعنی نسب میں طعن کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو بطور حقارت اور توہین کے یہ کہا جائے تمہارا باپ تو فلاں کام کرتا تھا، تمہاری ماں تو ایسی ویسی ہے۔ اسی طرح کسی کو یہ طعنہ دینا کہ تم تو دھوبی، لوہار، موچی، یعنی اس طرح کیا کہہ کر کہ تم تو ان کی اولاد ہو، تو یہ نسب میں طعن دینا ہوا۔ اور دوسرا فرمایا والنیاحۃ علی المیت، یعنی مرنے والے پر نوحہ کرنا۔ نوحہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے منہ کو پیٹا جائے، گریبان پھاڑا جائے اور وویلا مچایا جائے، اور اگر میت پر حدود کے اندر غم کیا جائے یعنی اپنے حد کے اندر رہتے ہوئے تو اس کی اجازت اسلام میں ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ منع کیے جانے کی بہت سی وجوہات ہیں، ان میں سے بہتر وجہ یہ ہے کہ نوحہ کفار کے اعمال اور زمانے جاہلیت کی رسم میں سے ہے، اس لیے نوحہ کرنا ناجائز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دو بری عادتیں جو ہیں یہ بیان فرمائیں۔ باب النہی عن الغش والخداع، کھوٹ اور دھوکہ دہی کی ممانعت کا بیان۔ قال اللہ تعالی والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دے بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہوا ہو تو وہ بڑے ہی بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یہ آیات پہلے بھی گزر چکی ہیں، تو ان کا خلاصہ یہ ہے کہ شریعت نے آپس میں محبت اور الفت کی تعلیم دی، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ایک دوسرے کے قصور کو معاف کر دیا جائے۔ چاہے جائے کہ کسی نے قصور بھی نہ کیا اور اس پر الزام لگا دیں تو اس سے محبت کی بجائے نفرت جنم لے گی، جو شریعت کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ اسی وجہ سے اس کو گناہ عظیم فرمایا گیا۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو مومن مرد و مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں تو دھوکہ دے کر یا اسی طرح انہیں کسی اور طرح سے تکلیف دی جائے تو وہ بھی اس میں داخل ہے، یعنی کسی مسلمان کے ساتھ کسی بھی طرح سے برا نہ کیا جائے۔ اسلامی شریعت اسی چیز کا ہمیں درس دیتی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حمل علینا السلاح فلیس منا ومن غشنا فلیس منا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں، جو ہمیں دھوکہ اور فریب دے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ وفی روایت لہو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی صبرۃ الطعام فادخل یدہ فیہا فنالت اصابعہ بللا فقال ما هذا یا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء یا رسول اللہ۔ قال افلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشنا فلیس منا۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلے کے ایک ڈھیر سے گزر ہوا تو آپ نے اپنا ہاتھ اس میں داخل کیا تو آپ کی انگلیوں نے تری محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے غلے والے یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول بارش ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے اس غلے کو اوپر کیوں نہیں کر دیتا کہ لوگ اسے دیکھ لیں؟ جس نے ہم سے دھوکہ کیا بس وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اس حدیث میں دھوکہ دہی کرنے سے روکا گیا۔ فرمایا پہلی حدیث میں فرمایا من حمل علینا السلاح، یعنی جو ہمارے اوپر ہتھیار اٹھائے۔ محدثین یہ فرماتے ہیں کہ ہتھیار اٹھانے سے مراد مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرنا ہے، بغیر کسی وجہ سے کسی کو مارنا بھی اس میں داخل ہوگا۔ پھر فرمایا من غشنا فلیس منا، یعنی جو ہمیں دھوکہ دے وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ دھوکہ اور فریب دینے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا سودے میں کوئی عیب ہو مگر اس کو ظاہر کیے بغیر فروخت کر دیا جائے، اسی طرح اچھے مال میں گھٹیا مال ملا کر اچھے داموں میں اس کو فروخت کر دیں، یا سودے میں کسی ایسی چیز کی ملاوٹ کر دینا کہ اس کا وزن زیادہ ہو جائے تو یہ بھی دھوکہ دہی میں ہی شامل ہوگا۔ تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حکام کو بازاروں کی نگرانی کرتے رہنا چاہیے اور ملاوٹ کرنے والوں کو سزا دینا یہ بھی حکام کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فلیس منا، یعنی یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے اور ان کا یہ کردار مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی نہیں بلکہ یہ کردار دشمنی ہے۔ اور اس میں تنبیہ ہے کہ مسلمان کو ہر قسم کی دھوکہ دہی سے اجتناب کرنا چاہیے، یعنی دھوکہ دہی کی کسی بھی صورت کو مسلمان اختیار نہ کرے، دوسرے مسلمانوں کو دھوکہ ہرگز نہ دے۔ وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تناجشوا، انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خریدنے کی نیت میں بغیر بولی میں اضافہ مت کرو۔ تناجش یہ کہتے ہیں چیز کے فروخت کرنے والا کسی آدمی کو مقرر کرے کہ وہ قیمت بڑھا کر بولی لگائے، تو اس سے خریدنے والا دھوکے میں آ جاتا ہے کہ ہاں یہ چیز اچھی ہی ہوگی اور اتنی قیمت میں ہے، حالانکہ وہ چیز اتنی قیمت کی نہیں ہوتی۔ یہ بھی دھوکے کی ایک صورت ہے، اس لیے شریعت نے اسے بھی حرام قرار دیا۔ تو مسلمان کسی کو بھی دھوکہ نہ دے بلکہ اس کا ہر کام ہر کاروبار واضح ہو اور انصاف پر مبنی ہو۔ وعنہ قال ذکر رجل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ یخدع فی البیوع فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بایعت فقل لا خلاب، الخلاب بخاء معجمہ مکسورہ وباء موحدہ وہی القدیعہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے آپ سے ذکر کیا کہ وہ خرید و فروخت میں دھوکہ کھا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا جس سے تو سودا کرے تو یہ کہہ دیا کر دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ الخلابہ خا کے نیچے زیر اور با پر زبر بمانا دھوکہ اور فریب۔ تو اس میں بتایا کہ ایک آدمی نے ذکر کیا، تو اس آدمی سے مراد حضرت منقذ بن عمر ہیں جن کے سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ذہن میں کچھ کمزوری آ گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فَقُلْ لَا خِلَابَ، کہ کہہ دیا کرو دھوکہ نہ دو۔ اس جملے کا مطلب علامہ تورشمی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں
کہ آپ نے ان صحابی کو یہ فرمایا کہ تم خرید و فروخت کرتے وقت یہ کہہ دیا کرو کہ مجھے ان معاملات سے زیادہ واقفیت نہیں، اس لیے مجھے دھوکہ نہ دینا۔ تو اس کے بعد سے کوئی ان کو دھوکہ نہیں دیتا تھا، اور یہ بات واضح رہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جو زمانہ دینداری، امانت داری اور پرہیزگاری کا اعلیٰ نمونہ پیش کر رہا تھا۔ ہر ایک کے دل میں دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ تھا، مگر آج کل اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی اس معاملے میں واقف نہیں تو اس کو اور زیادہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبب زوجة امرئ او مملوکہ فلیس منا۔ خبب بخاء معجمہ ثم با مباہدہ مکررہ ای افسدہ وخدعہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی بیوی یا اس کے غلام کو دھوکہ دے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ خببہ با کے خا پھر دو با بمعنی دھوکہ دیا اور خراب کیا۔ اس میں فرمایا من خبب زوج امرئ، یعنی کسی کی بیوی کو دھوکہ دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف اکسائے، اور اس اکسانے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا اس کی عورت کے سامنے اس کے شوہر کی کوئی برائی کی جائے، یا شوہر کے علاوہ کسی اور آدمی کی اتنی خوبیوں کو بیان کیا جائے کہ اس کو اپنے شوہر میں خامیاں ہی خامیاں نظر آنے لگے اور اپنے شوہر سے کی نفرت اس کے دل میں آنے لگے، یا یہ کہ کسی کی بیوی کو یہ کہا جائے کہ تمہارے شوہر کے پاس تو بہت مال ہے اور وہ تم پر کم ظاہر کرتا ہے، تو اس طرح سے بیوی زیادہ مال کا مطالبہ کرنے لگے، اور اس طرح سے کوئی اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ او مملوکہ، یعنی نوکروں کو، غلاموں کو دھوکہ دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام کو کہا جائے کہ تم اپنے مالک کا گھر چھوڑ کر چلے جاؤ وغیرہ۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ سب صورتیں انتہائی نازیبا ہیں۔ ایسا کرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ مسلمانوں کی جماعت میں سے نہیں ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کو خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ دھوکہ دہی جیسی عادت میں مبتلا نہ ہو، کسی کو بھی دھوکہ نہ دیں۔ اس سے ہمارا پورا اسلامی معاشرہ جو ہے وہ تباہی کی طرف دھکیل ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں دھوکے سے بچنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔